الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد. وحکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ فإن قابله خبر الواحد او القیاس فإن امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما وإلا یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ. ایک اور مرتبہ عبارت پڑھتا ہوں. وحکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ فإن قابله خبر الواحد او القیاس فإن امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما وإلا یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ. اس عبارت کے اندر خاص اور عام کی تعریف کو ذکر کرنے کے بعد خاص کا حکم بیان کیا گیا ہے. ترجمہ کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں. خاص کا حکم یعنی کتاب اللہ کے خاص کا حکم، اس پر عمل کا واجب ہونا ہے یقینی طور پر، قطعی طور پر. چنانچہ اگر خبر واحد یا قیاس اس کا مقابلہ کرے تو اگر کتاب اللہ کے خاص اور خبر واحد کے درمیان تطبیق یا کتاب اللہ کے خاص اور قیاس کے درمیان تطبیق ممکن ہو، کتاب اللہ کے خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا. یعنی قیاس پر بھی عمل کیا جائے گا، کتاب اللہ کے خاص پر بھی عمل کیا جائے گا، خبر واحد پر بھی عمل کیا جائے گا، کتاب اللہ کے خاص پر بھی عمل کیا جائے گا. ورنہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا اس چیز کو جو کتاب اللہ کے مقابلے میں ہے. پھر سے ایک اور مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں. کتاب اللہ کے خاص کا حکم قطعی طور پر، یقینی طور پر اس پر عمل کا واجب ہونا ہے. چنانچہ اگر خبر واحد یا قیاس کتاب اللہ کے خاص کا مقابلہ کرے تو اگر ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہو کتاب اللہ کے خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا. یعنی خبر واحد پر بھی عمل کیا جائے گا، کتاب اللہ پر بھی عمل کیا جائے گا، قیاس پر عمل کیا جائے گا، کتاب اللہ پر بھی عمل کیا جائے گا. ورنہ کتاب اللہ پر ہی عمل کیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا اس چیز کو جو کتاب اللہ کے مقابلے میں ہے. یعنی خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا یا قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. خاص کی تعریف آپ لوگوں کے سامنے پہلے گزر چکی. خاص اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی متعین معنی کے لیے یا کسی متعین شخص کے لیے وضع کیا گیا ہو افراد سے قطع نظر. یا تو اس کے اندر افراد متصور ہوں گے یا اس میں افراد متصور نہیں ہوں گے. لیکن اگر خصوصیت ہی مقصود ہے، عمومیت مقصود نہیں، افراد مقصود نہیں، افراد سے قطع نظر بات چل رہی ہے، تو پھر وہ خاص ہے. جیسے فرد کو خاص کرنے میں ہم مثال دیں گے زید کی. اس سے زید کو خاص کیا گیا رجل کے دوسرے مصداق سے. نو کو خاص کرنے میں ہم مثال دیں گے رجل کی، اس میں رجل کو خاص کیا گیا امرأتن سے. جنس کو خاص کرنے میں ہم مثال دیں گے انسان کی، اس میں انسان کو خاص کیا گیا حیوان سے اور دیگر مخلوقات سے. اب اگرچہ انسان کے اندر افراد متصور ہوتے، مرد، عورت، فاطمہ، زید، بکر، عمر وغیرہ، اور اگرچہ رجل کے اندر افراد متصور ہوتے، لیکن یہاں پر وہ افراد مقصود نہیں. افراد کو مراد لینا مقصود نہیں، اگرچہ افراد متصور ہیں، افراد سے قطع نظر بات چل رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو خاص مانیں گے. اور زید کے اندر تو افراد کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو خاص ہے، ایک متعین ذات ہے، لہٰذا اس کا خاص ہونا تو کوئی شک نہیں رکھتا. کل آپ لوگوں کے سامنے پھر یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ یہاں صاحب اصول الشاشی نے لمعنن معلوم کہا اور پھر اس کے بعد لمسمى معلوم کہا کہ خاص ایک ایسا لفظ ہے جو ایک متعینہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا متعینہ شخص کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو متعین معنی کہنے کے بعد متعین شخص کہنے کی کیا ضرورت؟ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ خاص الفرد کو اس کے اندر اچھے طریقے سے داخل کر دیا جائے. اس لیے کہ ہو سکتا تھا کہ اگر فقط لمانہ معلومین کہتے
تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہاں پر معنی سے مراد وہ چیز ہے جو بولی جاتی ہے ان چیزوں پر جن کے اندر افراد کا تصور ہو. تو اگر انہی چیزوں کو مراد لیا جا رہا ہے خاص کی تعریف میں جن کے اندر افراد متصور ہیں، تو خاص النوع اور خاص الجنس ہی اس تعریف کے اندر داخل ہوتے ہیں. خاص الفرد جس کے اندر افراد کا کوئی تصور نہیں، زید، وہ اس تعریف میں داخل نہیں ہوتا. حالانکہ معنی جو ہے نا وہ خاص الفرد کو بھی شامل ہے، لیکن ہو سکتا تھا لوگوں کا ذہن اس بات کی طرف جائے، اس لیے مسمہ کہہ دیا جو خاص طور پر اس چیز پر بولا جاتا ہے جس کے اندر افراد کا تصور نہیں ہوتا، ذات، شخص. تو یہ بولا گیا تاکہ خاص الفرد کو اچھے طریقے سے داخل کر دیا جائے. اب یہ جو کتاب اللہ کا خاص ہے، کتاب اللہ کے اندر وہ الفاظ جو ایک معنی بتاتے ہیں اور اس کے اندر افراد مقصود نہیں ہوتے، افراد سے قطع نظر اس کے اندر بات چلتی ہے، اس کا حکم کیا؟ تو ہم احناف جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ یقینی طور پر اس کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور عمل کرنا بالکل ضروری ہے. کتاب اللہ کے خاص کے اندر بالکل بھی کوئی کمی زیادتی نہیں کی جائے گی. کمی زیادتی کیے بغیر بالکل ضروری ہے ہم پر کہ ہم کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں. چنانچہ اگر کتاب اللہ کا خاص کچھ حکم بیان کر رہا ہو تو ہم اس پر عمل کریں گے اس پر کمی زیادتی بغیر. خبر واحد ہے یا قیاس ہے جو اس کے خلاف کا حکم ہمیں دے رہا ہے مثلا، تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ان کے مابین تطبیق ممکن ہے، جمع کرنا ممکن ہے، اس طرح کی کتاب اللہ کے خاص پر بھی عمل ہو رہا ہے اس کے اندر تبدیلی کیے بغیر، اور خبر واحد یا قیاس پر بھی عمل ہو رہا ہے. خبر واحد یا قیاس کے اندر ذرہ برابر کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں تو تطبیق اگر ممکن ہے تو بہت اچھا، فبیہا. لیکن اگر تطبیق ممکن نہیں، کتاب اللہ کے خاص پر اگر ہم کمی زیادتی کے بغیر عمل کریں گے تو لازماً خبر واحد پر ترک عمل لازم آئے گا یا قیاس پر ترک عمل لازم آئے گا. تو صورت حاضہ کے اندر کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا اس چیز کو جو اس کا مقابلہ کر رہی ہے. یہ ہمارا حکم ہے. تو یہ مذہب ہمارا مذہب ہے، یعنی مشائخ عراق کا مذہب ہے، قاضی ابو زید کا مذہب ہے، شیخین کا مذہب ہے، جن لوگوں نے ان کی متابعت کی ہے ان کا مذہب ہے. مشائخ سمرقند اور اصحاب شافعی کا یہ مذہب نہیں. مشائخ سمرقند اور اصحاب شافعی یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کا جو خاص ہے نا اس سے قطعی حکم ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس سے حکم ظنی ثابت ہوتا ہے. مشائخ سمرقند اور اصحاب شافعی، امام شافعی کو ماننے والے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کا جو خاص ہے نا اس سے جو تم یہ کہتے ہو کہ قطعی حکم ثابت ہوتا ہے، یعنی ایسا حکم کہ اس کے اندر تم کمی زیادتی نہیں کر سکتے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. خبر واحد اس کے مقابلے کے اندر آ جائے تو خبر واحد کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اگر تطبیق ممکن نہ ہو. تو اتنا تشدد والا حکم کتاب اللہ کے خاص کا نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ کے خاص کا جو حکم ثابت ہوگا وہ ضمنی حکم ثابت ہوگا. اس پر عمل کیا جائے گا لیکن ضمنی طریقے سے اس پر عمل کیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ سمرقند کا یہ نظریہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتاب اللہ کا خاص کیا ہوتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. کتاب اللہ کے خاص کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. اب اگر لفظ سے وہ معنی مرادی نہیں ہے تو لفظ کو وضع کرنے کا فائدہ کیا؟ ایک لفظ ہے جو ایک معنی بتا رہے ہیں اور وہ ایک معنی بتا رہے خصوصیت کے ساتھ وہی معنی بتا رہے ہیں. اگر وہ لفظ اس معنی پر دلالت ہی نہ کرتا اور بغیر قرینہ کے اس کا معنی مراد یقینی طور پر ہوتا ہی نہ ہو تو پھر اس لفظ کو وضع کرنے کا فائدہ کیا؟ وہ لفظ تو بیکار ہو جائے گا. حالانکہ امام شافعی اور مشائخ سمرقند بھی یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کا خاص ہوتا ہے نا وہ لفظ موضوع کی قسم ہے، لفظ محمل کی قسم نہیں، لہٰذا اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا ہی چاہیے. موضوع کی قسم ہے تو محمل بیکار لفظ ہوتا ہے، کتاب اللہ کا خاص بیکار نہیں ہوتا، وہ معنی دار ہوتا ہے. لہٰذا الفاظ کو وضع کرنا معنی کے لیے،
دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ بغیر کسی قرینے کے لفظ سے معنی مراد ہوگا. اگر لفظ سے وہ معنی مراد نہیں ہوتا نہ ہم کتاب اللہ کے خاص پر قطعی طور پر عمل نہیں کرتے اور وہ معنی مراد نہیں لیتے اس لفظ کا، تو اس صورت میں اس لفظ کو وضع کرنے کا کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہتا. تو تاکہ اس لفظ کو وضع کرنے کا ایک فائدہ باقی رہے اس لیے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا ضروری ہے، قطعی طور پر ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب کتاب اللہ کے خاص پر عمل ہوگا یہ ہم کو معلوم ہے. خبر واحد تعارض کرے اس کے ساتھ، قیاس تعارض کرے اس کے ساتھ، تو تطبیق اگر ہو سکتی ہو کتاب اللہ کے خاص میں تبدیلی کیے بغیر تو ہم کتاب اللہ کے خاص کے اندر تبدیلی کیے بغیر عمل کریں گے اور سب کے اندر تطبیق کریں گے اور تطبیق کر کے سب چیزوں پر عمل کریں گے. لیکن اگر تطبیق کی کوئی صورت ہی نہ بنتی ہو تو کتاب اللہ کے خاص کو ترجیح دی جائے گی قیاس پر اور تعارض کرنے والی خبر واحد پر. وجہ اس کی ہے کہ کتاب اللہ کا خاص جو ہے یہ قطعی ہے، اس کے اندر صدق ہے، اس کے اندر غلطی کا احتمال نہیں، کیونکہ اس کا حکم دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لہٰذا ہم اس کو لیں گے. جبکہ خبر واحد جو ہے نا اس کے اندر حکم دینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب حضور بھی اگر کوئی شرعی بات ہم کو کہیں گے ہم اس کو لے تو لیں گے، لیکن حضور نے یہ بات کہی ہے اس کی کیا گارنٹی؟ خبر واحد کے اندر اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی نا، کیونکہ اس کے اندر انقطاع کا احتمال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ حضور نے وہ بات کہی ہو سکتا ہے حضور نے وہ بات نہ کہی ہو، کیونکہ اس خبر کو بیان کرنے والے بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں. اگر میں کسی کے حوالے سے کوئی بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں اور میں ہی وہ بات بیان کرنا ہوں، دوسرے لوگ اس آدمی کے حوالے سے وہ بات آپ کو پہنچاتے نہیں ہیں، تو ہو سکتی ہے کہ وہ بات صحیح ہو، اس نے ایسی بات کہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو. تو خبر واحد جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی جماعت ہوتی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی روایت بیان کرے، بلکہ ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو حضور کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں. اب حضور نے یا تو وہ بات کہی ہوگی یا ہو سکتا ہے کہ کہنے والا کوئی جھوٹا ہو یا حافظے کی کمزوری کی وجہ سے کوئی غلط بات اس نے پہنچا دی. اس لیے خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت جب وہ کتاب اللہ کے خاص کے ساتھ تعارض کرے، کیونکہ اس کے اندر کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اس بات کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہے. جبکہ کتاب اللہ کا خاص جو ہے نا اس کے اندر تو 100% گارنٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تواتر سے ثابت ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، تو اللہ کی بات کو ہم ترجیح دیں گے. اور قیاس کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں کتاب اللہ کے خاص کے سامنے. وجہ اس کی ہے کہ قیاس ایک عقلی کھیل ہے اور عقل کے اندر غلطی کا احتمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم ہرگز اس چیز کو اس چیز پر ترجیح نہیں دیں گے. ہم ہرگز اس چیز کو اس چیز پر ترجیح نہیں دیں گے جس کے اندر غلطی کا احتمال نہیں. یعنی ہم قیاس جس کے اندر غلطی کا احتمال ہے ہرگز اس کو ترجیح نہیں دیں گے اس کتاب اللہ کے خاص پر جس کے اندر غلطی کا احتمال نہیں. اس لیے ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے، چھوڑ دیں گے ان تمام چیزوں کو جو اس کا مقابلہ کرتی ہے. اب اس کی ایک مثال دے دے تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں. تو صاحب اصول شاشی نے خود ایک مثال دی ہے کہ دیکھو یہاں پر کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا قطعی طور پر کمی زیادتی کیے بغیر. مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء فإن لفظۃ الثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم فیجب العمل به. مذهب الامام الشافعی ولو حمل الاقراء علی الاطہار کما ذهب الیہ الشافعی رحمہ اللہ باعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التعنیث دل على انه جمع المذکر وهو الطہر لزم ترک العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار بل طهرين وبعض الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق. عبارت سمجھ میں آگے ایک اور مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء فإن لفظۃ الثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم فیجب العمل به. مذهب الامام الشافعی ولو حمل الاقراء علی الاطہار کما ذهب الیہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی باعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التعنیث دل على انه جمع المذکر وهو الطہر لزم ترک العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطہر لا يوجب ثلاثة أطهار بل طہرين وبعض الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق. اللہ تبارک و تعالی کے قول والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کو یہاں پر مد نظر رکھنا ہے.
اس کے اندر خاص کی ایک زبردست مثال چھپی ہوئی ہے جس کو صاحب اصول الشاشی یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کا مطلب کیا ہے؟ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی وہ 3 حیض تک اپنا آپ کو انتظار میں رکھے، یعنی وہ عدت گزارے 3 حیض تک۔ شوہر نے طلاق دے دیے، بہت اچھا، الگ ہو جاؤ، شریعت کا حکم۔ میاں بیوی سے الگ ہو گیا، بیوی میاں سے الگ ہو گئی۔ اب اگر وہ فوراً عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو دوسرا شوہر شاید یہ اعتراض کر سکتا ہے اس پر کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ یہ بچہ میرا ہے تو بہت اچھا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ الزام ڈال دے عورت پر کہ یہ تو پہلے شوہر کا بچہ ہے، لہٰذا اس کا خرچہ میں ادا نہیں کروں گا، اس کو رہنے کے لیے میں جگہ نہیں دوں گا، کیونکہ تو نے تو اس کے ساتھ نکاح کیا اور پھر اس نے جب تجھے طلاق دے دیا، طلاق کے فوراً بعد تو نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت تو نے مجھ سے نکاح کیا تیرا رحم اس کے نطفے سے مشغول ہو۔ عدت کو اس لیے ڈالا گیا عورت پر رحم کرنے کے لیے، عورت پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، کہ عورت پر رحم ہو کہ اس کا مادر رحم پہلے شوہر کے نطفے سے بالکل خالی ہو جائے، ایک حیض آ جائے نہیں تو خالی ہو جاتا ہے، لیکن شریعت نے 3 حیض کا حکم دیا کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، تاکہ کوئی شک نہ رہے کہ مادر رحم اس کے نطفے سے خالی ہو گیا۔ پھر جب دوسرا شوہر اس کے ساتھ نکاح کرے اور بچہ دونوں کے مابین پیدا ہو تو دوسرے شوہر کی یہ ہمت نہ ہو کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے میرے نطفے سے، یہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ دوسرے کا بچہ ہے، کیونکہ اگر دوسرے کا بچہ ہوتا تو اس کو ایک حیض بھی نہ آتا یہاں پر، تو اس کو 3 حیض آ گئے۔ تو یہ عدت کا حکم عورت کے لیے شریعت کی جانب سے مشروع ہوا، لیکن عورتیں تو اس کو ظلم سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ شریعت کے اندر ہر ایک کے لیے رحمت ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے آسان احکام بیان ہوئے۔ تو عورت کو جب طلاق دی جائے نا تو قرآن کے اندر اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کے اندر رکھے، یعنی 3 حیض تک اپنی عدت پوری کرے، اور اپنی عدت کی مدت اس کے لیے 3 حیض ہے۔ اس حکم کے اندر یہ بات بیان ہوئی۔ تو یہاں اس آیت میں اس آزاد عورت کی عدت کا بیان ہے جس کو خلوت صحیحہ کے بعد 1 یا 2 طلاق رجعی یا بائن دے دی گئی ہو اور اس کو حیض بھی آتا ہو۔ اس آیت میں اس آزاد عورت کی عدت کا بیان ہے جس کو خلوت صحیحہ کے بعد 1 یا 2 طلاق رجعی یا بائن دی گئی ہو اور اس کو حیض بھی آتا ہو۔ حیض کا آنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ بہت چھوٹی بچی ہے کہ حیض بھی نہیں آتا اسے، تو پھر اس کی عدت حیض کے ذریعے سے نہیں ہوگی، مہینوں کے ذریعے سے ہوگی۔ میں خلوت صحیحہ کا ہو جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر خلوت صحیحہ ہی نہیں ہوتی تو پھر اس عورت پر عدت ہی نہیں آتی۔ تو یہاں پر اس آزاد عورت کی عدت کا بیان ہے۔ آزاد اس لیے کہا کیونکہ جو باندھی ہوتی ہے اس کی عدت کی مدت 3 حیض نہیں بلکہ 2 حیض ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس آزاد عورت کی عدت کا بیان ہے جس کو خلوت صحیحہ کے بعد 1 یا 2 طلاق رجعی یا بائن دے دی گئی ہو اور اس کو حیض بھی آتا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت کی عدت کی مدت 3 حیض ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر عورت کی جو عدت بیان کی گئی وہ 3 حیض نہیں بلکہ 3 طہر۔ یہاں نصف فہمی کے اندر اختلاف ہوا ہے، حالانکہ دونوں اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ قرءن کی جمع ہے۔ قرءن ایک ایسا لفظ ہے جو حیض اور طہر کے مابین مشترک ہے۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے کل بیان کیا تھا کہ لفظ وضع کے اعتبار سے 4 قسم کا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے اور افراد سے قطع نظر ہے تو خاص، اگر وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن افراد کو شامل ہے تو عام، اگر وہ ایک سے زائد معنی بتاتا ہے اور تعویل کے ذریعے سے کوئی معنی راجح ہوا نہیں ہے تو مشترک، اگر وہ ایک سے زائد معنی بتاتا ہے
لیکن تعویل کے ذریعے سے کوئی معنی راجح ہے تو پھر اس کو ہم کہیں گے مؤول۔ یہاں لفظ کر ہے نا، یہ مشترک کی مثال ہے، ایک سے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ایک معنی جو یہ بتاتا ہے وہ ہے حیض، اور ایک معنی جو یہ بتاتا ہے وہ ہے طہر۔ اب امام شافعی نے طہر اس سے سمجھ لیا، امام ابو حنیفہ نے اس سے حیض سمجھ لیا۔ اب کرو یہ کر کی جمع ہے، جب امام شافعی اس سے طہر مراد لیتے ہیں تو وہ کہیں گے عدت کی مدت 3 طہر ہے، اور جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی کرو سے یہاں پر مراد حیض لے رہے ہیں تو وہ کہیں گے ثلاثہ کرو سے مراد 3 حیض ہے۔ اس طرح اختلاف علماء کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو 3 حیض والی بات ہے نا امام صاحب کی، احناف کی، یہ بات زیادہ صحیح ہے، اسی لیے یہی مذہب خلفائے اربعہ کا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کا بھی یہی مذہب تھا، عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی مذہب تھا، عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی مذہب تھا، اسی طرح بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب تھا۔ اب یہ مذہب کیوں صحیح ہے کہ یہاں پر کرو سے مراد حیض، کہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوگی، عورت کی عدت 3 طہر نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر لفظ ثلاثہ خاص ہے، یہاں پر لفظ ثلاثہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ یعنی لفظ ثلاثہ عربی کے اندر اس متعین عدد کو بولتے ہیں جو 2 سے کم نہ ہو، جو 2 سے زیادہ ہو، 4 سے کم ہو۔ پھر سے یہ بات کہتا ہوں، عربی زبان کے اندر لفظ ثلاثہ اس متعین عدد کے لیے بولا جاتا ہے جو 2 سے زیادہ ہو، 4 سے کم ہو۔ تو جو عدد گنتی 4 سے کم ہے اور 2 سے زیادہ ہے اس کے لیے لفظ ثلاثہ کا اطلاق عرب لوگ کرتے ہیں، یعنی 3۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ عورت کو عدت گزارنی ہے 3 قروء، مکمل 3 ہونے چاہیے، اس میں نہ کوئی کمی ہونی چاہیے نہ کوئی زیادتی ہونی چاہیے، مکمل 3۔ اگر ہم قروء سے یہاں پر مراد حیض لیں گے تبھی مکمل 3 ہوں گے، اگر ہم یہاں قروء سے مراد طہر لے رہے ہیں نا تو کبھی بھی مکمل 3 نہیں ہوں گے، یا تو زیادہ ہو جائیں گے 3 سے یا 3 سے کم ہو جائیں گے۔ دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ عدت 3 طہر گزارنی ہے۔ ہم کہتے ہیں 3 طہر عدت گزرے گی کس طرح؟ کیونکہ دیکھو شریعت کے اندر طلاق کا مشروع وقت کیا ہے؟ عورت کو پاکی کی حالت میں طلاق دی ہے۔ حیض کے اندر طلاق دینا شریعت کے اندر پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حیض کے اندر اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے وہ آدمی بدعتی ہے، یہ طلاق بدعت ہے، گناہ ہے، آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حیض کے اندر طلاق دے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ تو بہت سے لوگوں نے اس کی الگ الگ حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک حکمت لوگوں نے یہ بیان کی ہے کہ اگر حیض کے اندر لوگ طلاق دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وقتی نفرت کی وجہ سے وہ طلاق دے رہا ہوں، حیض کے اندر ہم بستری ہو نہیں سکتی نا، تو اس کو عورت سے ذرا نفرت ہو گئی ہو، تو اس لیے وقتی نفرت کی وجہ سے وہ عورت کو طلاق دے رہا ہوں، تو اس لیے شریعت نے کہا کہ حیض کے اندر طلاق ہی مت دو، تم کو اگر طلاق دینا تو طہر کے اندر طلاق دو، کیونکہ طہر کے اندر عورت پاک صاف ہوتی ہے۔ شریعت چاہتی نہیں ہے یہ کہ ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ شیطان بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ مرد عورت کو طلاق دے، وہ کسی اور گناہ سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا زیادہ مرد اور عورت کے مابین تفریقے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے سامنے جنات حاضر ہوتے ہیں، سب اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے بنو آدم سے یہ گناہ کروائے، بنو آدم سے ہم نے یہ گناہ کروائے، تو شیطان سب کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے کچھ کیا نہیں، کچھ خاص کیا نہیں۔ پھر ایک جنات کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریقہ کروایا، تو شیطان پھر کہتا ہے یہ ہے میرا بچہ، یہ ہے بڑا آدمی، آتا ہے اس کو گلے لگاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تفریقہ شیطانی کام ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن ایک ضرورت ہے، اس سے شریعت کے اندر اس کو مشروع کرا دیا گیا ہے۔ تو طہر جو حالت ہوتی ہے نا، یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں ایک مرد کو عورت سے رغبت ہوتی ہے، ابھی تک وطی اس کے ساتھ ہوئی نہیں ہوتی۔ اگر وطی کر لے عورت کے ساتھ طہر کے اندر، اس کے بعد بھی طلاق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وطی کر کے مزہ لے لیا عورت کا، اب مزہ لینے کی تمنا
नहीं है, उस तमन्ना के न होने की वजह से तलाक दे दी औरत को, तो शरीयत ने कहा उस तोहर के अंदर भी तलाक मत दो जिसके अंदर वती हो चुकी है, बल्कि उस तोहर में तलाक दो जिसके अंदर वती नहीं हुई। क्योंकि उस वक्त के अंदर मर्द को औरत की तमन्ना होती है। जब औरत की तमन्ना है तो वो तो चाहेगा कि वो उसके पास रहे, वो ये नहीं चाहेगा कि उससे अलग हो। इसलिए ये शरीयत के अंदर तलाक का वक्त है कि औरत को तलाक दी जाए एक ऐसे तोहर में जिस तोहर के अंदर उसने उस औरत के साथ वती ना की। अब उस तोहर के अंदर तलाक दी, तुझे तलाक, वो औरत इद्दत के अंदर बैठ गई ने 3 तोहर अगर उसको गुजारने हैं इद्दत के अंदर, तो या तो उस तोहर को शुमार किया जाएगा या उस तोहर को शुमार नहीं किया जाएगा। अगर उस तोहर को शुमार करते हैं तो ये तोहर जिसके अंदर तलाक वाक़ई हुई है, ये मुकम्मल तोहर तो हुआ नहीं ने, ये एक से तो कम ही हुआ नहीं। क्योंकि अगर तोहर के बिल्कुल शुरू होते ही उसने तलाक दे दी तब भी कुछ ना कुछ वक्त तोहर का उसका ऐसी हालत में गुजरा जिसके अंदर उसने इद्दत नहीं गुजारी, तो वो तोहर जिसके अंदर तलाक वाक़ई हुई है वो मुकम्मल हुआ नहीं है। फिर उसके बाद हेज़ आएगा, हेज़ के बाद वापस तोहर आएगा, ये दूसरा तोहर, फिर हेज़ आएगा न, उसके बाद वापस तोहर आ गया, तीसरा तोहर। और फिर अगर हम ये कह देंगे कि 3 तोहर मुकम्मल होगी, इसकी इद्दत होगी, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर किताबुल्लाह के ख़ास पर अमल हुआ किस तरह। ठीक है, यहाँ पर तो 3 पर तो अमल हुआ नहीं, बल्कि 2 तोहर पर अमल हुआ और तीसरे का बाज़ हिस्सा हुआ जिसके अंदर तलाक वाक़ई हुई थी। बाज़ हिस्सा उस तोहर का ऐसा गुजरा जिसके अंदर उसने इद्दत गुजारी नहीं, तो किताबुल्लाह के ख़ास पर कमी करके अमल किया जा रहा है या नहीं। ए इमाम शाफ़ी, ये तुम्हारे नज़दीक जायज़ होगा, हमारे नज़दीक ये जायज़ नहीं। या फिर ये कह सकते हैं कि जिस तोहर के अंदर मर्द ने औरत को तलाक दी, जिस तोहर के अंदर मर्द ने औरत को तलाक दी, हम इद्दत के अंदर उस तोहर को शुमार ही ना करें, बल्कि उसके बाद के 3 तोहर को शुमार करें जो हिज के बाद आई है, तो फिर तो ये 3 तोहर से ज़्यादा हो गए। अल्लाह कह रहा है कि तुम सलासता कुरू पर अमल करो, नहीं तुम अल्लाह से आगे बढ़ रहे हो। 3 से ज़्यादा को मुतय्यन वक्त करार देकर उसको इद्दत के लिए मुतय्यन कर रहे हो, ये भी मुनासिब नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह के मज़हब पर अगर अमल होगा तो किताबुल्लाह के ख़ास पर अमल को तर्क किया जा रहा है। हालांकि किताबुल्लाह के ख़ास पर अमल को तर्क करना बिल्कुल मुनासिब नहीं, अमल करना बहुत ज़रूरी है। और ये उसी वक्त मुतसव्वर है जब आदमी इद्दत 3 हेज़ के ज़रिए से गुजारने का हुक्म अपनी औरत को दे। देखो, शरीयत के अंदर मतलूब है कि औरत को तलाक दी जाए उस तोहर के अंदर जिसके अंदर उसने उसके साथ वती नहीं की, तो उस तोहर का तो एतबार नहीं करना। उसके बाद हेज़ आएगा, उसके बाद तोहर, उसके बाद हेज़, उसके बाद तोहर, उसके बाद हेज़, उसके बाद तोहर, तो ये 3 हेज़ मुकम्मल होने पर इद्दत पूरी हुई या नहीं। तो हम अगर हमारा मज़हब अपनाते हैं, फैलाते हैं, तो इसके अंदर किताबुल्लाह के ख़ास की मुकम्मल रियायत हो रही या नहीं। इसीलिए हमारा मज़हब इस सिलसिले में ज़्यादा राजी होगा और किताबुल्लाह के ख़ास पर अमल करना कतई है, वो इस तरह से कतई है। इसकी मिसाल इस तरह हुई कि देखो, पहले इन्होंने ये बात बयान की थी कि किताबुल्लाह के ख़ास पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, कतई तौर पर इस पर अमल करना है कमी ज़्यादती के बगैर। अब कमी ज़्यादती के बगैर किस तरह अमल करेंगे? उस वक्त जब हम सलासता कुरू के अंदर कुरू को हेज़ वाले माने के अंदर लें। इस तरह इस मिसाल के ज़रिए से साहिब उसूल शाशीना मज़हब अहनाफ को हमारे सामने वाज़ेह किया। बात आप लोगों को समझ में आ गई? नहीं, तलाक वाक़ई होते ही वो इद्दत के अंदर बैठ जाएगी। नहीं, हेज़ तो 3 ही हुए ना, जो ज़्यादती हुई वो तोहर के अंदर हुई। हेज़ तो 3 ही हुए ना, उसके अंदर तो कोई ज़्यादती नहीं। हमने 3 के 4 हेज़ किए नहीं, लेकिन यहाँ पर इमाम शाफ़ी के मज़हब पर अमल करने की सूरत के अंदर तोहर कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। इससे किताबुल्लाह के ख़ास पर कमी ज़्यादती के बगैर अमल करना उसी वक्त मुतसव्वर हो रहा है जब हम कुरू से हमारा मज़हब वाला कुरू मुराद लें, यानी हेज़ मुराद लें। इसलिए यहाँ पर हेज़ ही माना मुराद होगा। बात समझ में आ गई? शायद कोई शवाफ़े हम पर ये एतराज़ करे कि अगर किसी
شوہر نے شریعت کے خلاف ہٹ کر حیض کے اندر طلاق دے دی تو اپنی بیوی کو اگر حیض کے اندر اس نے طلاق دے دی تب بھی طلاق تو واقع ہو ہی جائے گی نہیں. اب یا تو وہ حیض شمار ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر وہ حیض جس کے اندر طلاق واقع ہوئی وہ شمار کرتے ہیں تو 3 سے کم حیض ہو رہے ہیں، نہ اگر اس کو شمار نہیں کرتے تو 3 سے زیادہ حیض ہو رہے ہیں. تو اس مذہب پر بھی اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اگر طلاق حیض کے اندر واقع ہوتی ہے تو ثلاثہ والے خاص پر عمل برابر ہو نہیں سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو طلاق اس نے حیض کے اندر دی ہے نا وہ شریعت کے خلاف دی ہے، طلاق بدعت ہے، اس سے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ تو مجبوراً ہم کو اس پر عمل کرنا پڑ رہا ہے، کیا کریں؟ طلاق چیز ہی ہے ایسی سخت، ورنہ طلاق کا جو اصل وقت ہے وہ طہر کا وقت ہے، لہٰذا اسی کا اعتبار کرنا لازم اور ضروری ہے، اور مسئلے کی بنیاد اسی پر رکھیں گے، حیض والی صورت پر نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو یہاں پر ثلاثہ قروء جو ہے نا، اس میں قروء قرءن کی جمع ہے، اور قرءن یہاں طہر کے معنی میں ہے. ہم ان سے دلیل پوچھتے ہیں کہ کیوں قرءن طہر کے معنی میں اور یہاں پر قرءن سے طہر والا معنی کیوں لیا گیا؟ تو ان کی جانب سے ہمارے سامنے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو نحو کے اندر ایک قیاس ہے، نحو کے اندر قیاس ہے جو تم لوگ شاید پڑھ بھی چکے ہو، عوامل النحو کے اندر پڑھ چکے ہو، ہدایت النحو کے اندر پڑھ چکے ہو، قافیہ کے اندر پڑھ چکے ہو. عربی زبان کے اندر جب عدد ثلاثہ سے عشر تک کا ہو، 3 سے لے کر 10 تک، تو اس کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ عدد اگر مذکر تو معدود مؤنث، نہ عدد اگر مؤنث تو معدود مذکر. یہ قاعدہ ہے، قیاس نحوی ہے یا نہیں؟ امام شافعی یہ کہتے ہیں ثلاثہ قروء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثلاثہ کا لفظ ذکر کیا، اور یہ عدد ایسا ہے جو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ثلاثہ جو عدد ہے یہ مؤنث ہے یا نہیں؟ اب عربی قاعدے کے مطابق عدد اگر مؤنث تو معدود قروء یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے، قروء یہ لفظ ہے. اگر ہم اس کو حیض کے معنی میں لیتے ہیں تو حیض تو مؤنث ہے. امام شافعی کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سب باتیں امام شافعی کے قول کے مطابق ہے، تو کوئی مجھ پر اعتراض نہ کرے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عدد ثلاثہ مؤنث ہے تو معدود جو ہے وہ مذکر ہونا چاہیے. اب یہاں پر معدود قروء ہے، کیا یہ مذکر ہے یا نہیں؟ تو اگر یہ قروء حیض کے معنی میں ہے تو یہ مؤنث ہے، کیونکہ حیض مؤنث ہوتا ہے. لیکن اگر یہ طہر کے معنی میں لیا جائے تو طہر مذکر ہے، قروء بھی مذکر ہوگا. لہٰذا یہاں پر اگر حیض والا معنی ہم مراد لیتے تو نحوی قاعدے کی خلاف ورزی ہو رہی، اور نحوی قاعدے کی مطابقت اسی صورت میں ہوگی جب یہاں قروء بمعنی طہر ہو. اس سے ہم طہر والا معنی مراد لیتے ہیں. ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں کتاب اللہ کو ترجیح دو گے یا کسی نحوی قاعدے کو ترجیح دو گے؟ کتاب اللہ کو ترجیح دو گے یا کسی نحوی قاعدے کو ترجیح دو گے؟ بولو. کتاب اللہ کو ترجیح حاصل ہوگی. کتاب اللہ کہہ رہا ہے کہ 3 کا مصداق اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب یہاں پر حیض والا معنی مراد لیں، تو ہم حیض والا معنی مراد لیں گے. طہر والا معنی اگر ہم مراد لیتے ہیں اس سے ہم نحو کی قاعدے کی بھرپائی کرتے اور اس کے ساتھ مطابقت اور موافقت کرتے ہیں تو 3 پر عمل تھوڑی ہو رہا ہے، حالانکہ کتاب اللہ کا خاص 3 کا تقاضا کر رہے ہیں. لہٰذا کتاب اللہ کو چھوڑ کر نحوی قاعدے کو اپنانا کچھ عقل میں آنے والی بات نہیں. نہ چلو اگر اپنانا ہی ہو تو ہم کون سے نحوی قاعدے کی خلاف ورزی کرنا ہے؟ نحوی قاعدے کے اندر الفاظ سے بحث ہوتی ہے، معانی سے بحث نہیں ہوتی. یہاں جو ثلاثہ مؤنث ہے نا اور اس کے بعد معدود مذکر قروء ہے، یہاں معدود لفظی اعتبار سے تو مذکر ہی ہے نا. اب اگرچہ یہ حیض کے معنی میں ہے، لفظ کیا ہے؟ قرء کی جمع قروء مذکر، تو لفظ سے بحث ہوگی، معنی سے بحث نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر معنی سے بحث کی جا رہی ہے. لہٰذا امام شافعی نے جو دلیل یہاں پر دی ہے یہ عقل کے اندر آنے والی بات نہیں. نیز ہم نے جو یہ مذہب اپنایا ہے نا، اس مذہب کی تائید قرآن کی آیتوں سے بھی ہوتی ہے، عقل سے بھی ہوتی ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر نقل کرتے ہیں.
وہ حدیث مشہور حدیث ہے طلاق الامت سنتان و عدتها حیضتان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے. طلاق الامت سنتان و عدتها حیضتان. ترجمہ آتا ہے باندی کی طلاق 2 ہے اور اس کی عدت 2 حیض ہے. اب باندی کی عدت شریعت کے اندر 2 حیض ہی ہوتی ہے کیونکہ رکیت کے ذریعے سے تمام چیزیں آدھی آدھی ہو جاتی ہے. اب اگر عورت آزاد ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے. اس کو آدھا کرنے جائیں گے تو 1.5 ہوگا. حالانکہ حیض کے اندر تجزیہ ہوتی نہیں ہے تو احتیاط پر عمل کرتے ہوئے ہم کمی کرنے کے بجائے زیادہ کریں گے اور 2 حیض قرار دے دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ باندی کی عدت جو ہے وہ 2 حیض ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ باندی کی عدت کی مدت 2 حیض ہے. 2 طہر بتائے, 2 حیض بتایا یا 2 طہر بتایا؟ 2 حیض بتایا. یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آزاد عورت اور باندی کی جو عدت ہوتی ہے نا, کمیت کے اندر تو فرق ہے کہ وہ 3 گزارتی ہے یہ 2 گزارتی ہے, لیکن کیفیت میں کوئی امت کا عالم فرق قائم نہیں کرتا. امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آزاد عورت طہر کے ذریعے سے عدت گزارے گی نا تو باندی بھی طہر کے ذریعے سے عدت گزارے گی. کیفیت میں اندر کوئی فرق نہیں کرتا. لیکن یہاں پر حضور کہہ رہے کہ باندی کی عدت حیض ہے تو پھر آزاد عورت کی عدت بھی کیا ہوگی؟ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے مذہب کی تائید ہوئی یا نہیں؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا نا, اس قرآن کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کی عدت حیض ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. اب یہ آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ ترجمہ پڑھ لینے کے باوجود اس آیت کا ترجمہ کافی مشکل ہوگا. وہ عورتیں جو بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکی ہیں ان کو پھر حیض نہیں آتا, تو اگر ان کے شوہر ان پر پسر جائیں نہ ان کو عدت کا حکم دے دیں, ان کو طلاق دے دیں, اب حیض ان کو آتا نہیں ہے تو وہ کس طرح عدت گزارے گی؟ تو قرآن کے اندر 3 مہینوں کے ذریعے سے وہ عدت گزارے گی. اسی طرح وہ چھوٹی بچی جس کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے, چھوٹی بچیوں کو حیض شروع سے نہیں آتا, بالغ ہو جاتی ہے اس کے بعد حیض آتا ہے. تو اگر کوئی نابالغ بچی ہو اس کو ابھی حیض آ ہی نہیں رہا, وہ عدت کس طرح گزارے گی اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے؟ 3 مہینوں کے ذریعے سے وہ عدت گزارے گی. اب یہاں پر بوڑھی عورت اور نابالغ بچی کی عدت مہینوں کے ذریعے گزارنے کا حکم ملا ہے اس وقت جب ان کو حیض نہیں آتا, اور ان کو حیض نہیں آتا اس وجہ سے ان کو مہینوں کے ذریعے سے عدت گزارنے کا حکم ملا ہے. معلوم ہوا جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت حیض کے ذریعے سے ہوگی. یعنی یہ کلام جو ہے نا, کوئی بھی عرب آدمی صحیح فہم رکھنے والا, صحیح عقل رکھنے والا, صحیح ذوق رکھنے والا یہ کلام پڑھے گا نا اس طرح, تو اس کا ذہن اسی بات کی طرف جائے گا کہ عدت جو ہے وہ حیضی ہونی چاہیے, طہر نہیں ہونی چاہیے. ورنہ یہاں پر اس طرح کا کلام اللہ تبارک و تعالی ذکر نہ کرتے. آپ سمجھے نہ؟ دیکھو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ عدت حیض کے ذریعے سے ہونی چاہیے نہ کہ طہر کے ذریعے سے. دیکھو عدت عورت کیوں گزارتی ہے, اس کی عقلی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کا رحم پاک صاف ہو جائے. براءت رحم کے لیے عدت گزاری جاتی ہے, اور براءت رحم طہر کے ذریعے سے ہوگا یا حیض کے ذریعے سے ہوگا؟ تو عدت بھی حیض کے ذریعے سے ہی گزارنی ہے. لہٰذا ہمارا مسئلہ اس طرح واضح ہوتا ہے یا نہیں؟ اصول فقہ پڑھنے کا یہ مزہ ہے, اور اصول فقہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے. ہاں بس سلیقہ ہونا چاہیے پڑھنے والوں کے اندر بھی, پڑھانے والے کے اندر بھی. ترجمہ کر رہا ہوں, غور سے سنیں, ایک ہی مرتبہ ترجمہ کروں گا. کتاب اللہ کے خاص کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں یتربصن بانفسہن 3 قروء ہے کہ طلاق شدہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. یقین جانو ثلاثہ کا لفظ متعین عدد کی معرفت میں خاص ہے. یقین جانو ثلاثہ کا لفظ متعین عدد کی معرفت میں خاص ہے. اور وہ کون سا عدد ہے؟ 3. 2 سے زیادہ
4 से कम। चुनांचे 3 पर अमल करना अब ज़रूरी हो जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब, अगर अकरा को तोहर पर मामूल किया जाए, जैसा कि ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब है, इस बात को दलील बनाते हुए कि तोहर मुज़क्कर ना के हेज़ और किताबुल्लाह जमा को बयान करने में मुअन्नस लफ्ज़ के साथ वारिद हुई है, और किताबुल्लाह जमा को बयान करने में मुअन्नस लफ्ज़ के साथ वारिद हुई है, और किताबुल्लाह जमा को बयान करने में मुअन्नस लफ्ज़ के साथ, तो उसका मादूद फिर मुज़क्कर होगा, और मुज़क्कर यहाँ पर तोहर ना के हेज़, लिहाजा कुरू से यहाँ पर मुराद तोहर होगा। दलील है इस बात पर कि कुरू जो है ये मुज़क्कर की जमा है और मुज़क्कर तो तोहर है, लिहाजा इस ख़ास पर अमल का तर्क लाजिम आएगा, इसलिए कि वो शख्स जिसने इसको तोहर पर मामूल किया, तो इस सूरत में 3 तोहर साबित होंगे ही नहीं, बल्कि 2 तोहर साबित होंगे और तीसरे का एक बाज़ हिस्सा साबित होगा, और ये तीसरे का बाज़ हिस्सा वही है जिसके अंदर तलाक़ वाक़ई होगी। ये फिर से ये तर्जमा करता हूँ आखिरी लकीरों का, कि अगर अकरा को तोहर पर मामूल किया जाए, जैसा कि इमाम शाफी का मज़हब इस बात को दलील बनाते हुए कि तोहर मुज़क्कर ना के हेज़ और किताबुल्लाह जमा को बयान करने में मुअन्नस के साथ वारिद हुई है, तो ये दलील है इस बात पर कि ये कुरू मुज़क्कर की जमा है और मुज़क्कर से मुराद यहाँ पर तोहर है। तो अगर हम इस मज़हब पर अमल करेंगे तो इस मज़हब पर अमल करने की वजह से ख़ास पर अमल को तर्क करना लाजिम आएगा, इसलिए कि जिस शख्स ने इसको तोहर पर मामूल किया वो 3 तोहर को साबित कर ही नहीं पाएगा, बल्कि 2 तोहर को साबित करेगा और तीसरे का बाज़ हिस्सा साबित करेगा, और ये तीसरे का बाज़ हिस्सा वो है जिसके अंदर तलाक़ वाक़ई हुई है। ठीक है, चलो आगे। फ़युख़र्रजु अला हाज़ा हुक्मुर रजअति फ़िल हैज़ति सालिसति व ज़वालुहु व तस्हीहु निकाहिल गैरी व इब्तालुहु व हुक्मुल हब्सी वल इतलाक़ी वल मस्कनी वल इन्फ़ाक़ी वल खुलई व तलाक़ी व तज़व्वुजि ज़ौजी बि उख़्तिहा व अर्बईन सिवाहा व अहकामुल मीरासी मअ कसरति तादादिहा। फ़युख़र्रजु अला हाज़ा हुक्मुर रजअति फ़िल हैज़ति सालिसति व ज़वालुहु व तस्हीहु निकाहिल गैरी व इब्तालुहु व हुक्मुल हब्सी वल इतलाक़ी वल मस्कनी वल इन्फ़ाक़ी वल खुलई व तलाक़ी व तज़व्वुजि ज़ौजी बि उख़्तिहा व अर्बईन सिवाहा व अहकामुल मीरासी मअ कसरति तादादिहा। यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर साहिब उसूल शाशी ये बात बयान करते हैं कि अगर यहाँ पर 3 हेज़ मुराद होते हैं तो फिर बहुत सारे मसले आगे पैदा होते हैं जिन पर अमल करना एक ख़ास सूरत में ज़रूरी होता है। न अगर सलासता कुरू से 3 तोहर मुराद लिए जाते हैं तो फिर बहुत सारे मसले पैदा होते हैं जिन पर अमल करना फिर एक ख़ास सूरत के अंदर लाजिम और ज़रूरी होता है। देखो 3 हेज़ अगर मुराद लिए जाएंगे तो बहुत सारे अहकाम पर अलग तरीके से अमल करना है, न अगर 3 तोहर मुराद लिए जाएंगे तो बहुत सारे अहकाम ऐसे निकलेंगे जिन पर अमल करना अलग तरीके से लाजिम और ज़रूरी है। यानी फ़िक़ह की ये असल जानने की वजह से, क्या कहा मैंने, बहुत सारे मसाइल मुतफ़र्रे होते, बहुत सारे मसाइल निकलते हैं जिन पर अमल करना फिर एक मख़सूस सूरत के अंदर लाजिम और ज़रूरी होता है। वो इंशाअल्लाह अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है, घंटा भी ख़त्म हो चुका है, शराकात भी पढ़नी है, लिहाजा ये जो पैराग्राफ है इंशाअल्लाह कल इसको पढ़ेंगे।